نیان کے مرحومین بالخصوص تجمل شاہ جی، اجمل شاہ جی، میرا مالک انہیں حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ ملکی حالات آپ کے سامنے خصوصی دعا کیجیے، مالک ہمارے وطن پہ رحم فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کی ظہور پاک میں میرا مالک تعجیل فرمائے۔ میں نے لمبی زحمت نہیں دینی، بس آپ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صحیح بات سارے اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی میں تھوڑی بات صاحبان گرامی قدر میں بلا ناغہ جہاں سے گفتگو آغاز کرتا ہوں وہی فقرہ کہنے لگا ہوں، کیونکہ محلے مسلمانوں کے ہوتے ہیں، شہر مسلمانوں کے ہیں، لہذا مسلمانوں ہی سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس سے نہیں ہوتی، محمد کے بچوں کا ذکر ہوتا ہے۔ مہربانی سے آپ جیئے سے مسلمانوں زندگی کا پتہ کوئی نہیں، لمحوں کا یقین نہیں ہے۔ اپنے میری طرف دیکھیں، اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل پاک کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلیاں بدل جانا یہ مناسب تو نہیں۔ یار ان مجلسوں میں آیا کرو، پھر سے رواج بحال کرو، نفرتوں سے نکلو یار۔ کتنا عجیب لگتا ہے، آپ اس لیے مجلس میں نہیں آتے کہ یہ شیعوں کی مجلس، وہ مجلس شیعوں کی کب ہوتی ہے؟ مجلس تو حسین کی ہے۔ لیکن مسلمانوں اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے صرف اتنا سوچ لو، حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا؟ آپ جیئے، آپ جیئے، آپ جیئے، مہربانی سے۔ لہٰذا میری دوبارہ گزارش ہے، ہاں کچھ دوست ہمارے مالک انہیں بھی صحت والی زندگی دے، یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیوں جائیں؟ یہی میں سمجھاتا پھر رہا ہوں، میری جان اللہ تجھے زندگی دے، آپ اگر شیعہ نہیں ہیں نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے مذہب پہ رہیں، اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی حسین کے ذکر میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ دیکھیں یہ نے میں نے فقرہ کہہ دیا، حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، مہربانی سر غیرت سے ہے۔ یہ شیعہ اہل سنت، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ مسلمانوں کے مذہب ہے۔ لیکن مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل چکی ہے۔ رات کا ٹائم ہے، مجلس اختتامی مراحل میں ہے، لیکن اللہ کرے آپ تھوڑا دھیان دے جائیں، زیادہ زحمت میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا ہے؟ تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں شذبوں سے۔ حسین اگر صرف شیعوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ کیا کہنے آپ جیئے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ میں اکثر یہ بات آج کل کر رہا ہوں کہ حیدرآباد سندھ جانے کا مجھے اتفاق ہوا، وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں بھی، بانیان نے کہا جی ایک ہندو ہمارا گلی کا رہنے والا ہے، شاعر ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ اس ہندو نے آ کے مجھے کہا کہ جی آپ کیونکہ سید ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے اور یہ قصیدہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اب سارے دن کی تھکن میرا خیال ہے 1 بجے کا 2 بجے کا پروگرام ہے، آپ بھی ظاہر ہے بشری تقاضے ہیں، تھک چکی ہوں گے، لیکن بات واہ ساری باریک ہے۔ ہندو شاعر نے قصیدہ مولا حسین کا اتنا خوبصورت پڑھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے، ہم مولوی خلق ہی لینے کے لیے
دینے والا چکر کم ہوتا ہے. اور جب میں نے اسے عمران جی جب میں نے اسے نیاز دی نا تو اس نے ایک چھوٹا سا مجھے سر واقعہ سنایا. واقعہ چھوٹا سا تھا قمر جدون بھائی, نتیجہ بڑا کمال نتیجہ تھا. بہت بڑی بات اس نے کہی. اس نے کہا جی کو مہینہ پہلے 7 والی گوٹ میں حسین ابن علی مولا کے ذکر کی محفل شیعہ سنیوں نے مل کے رکھی تھی. سندھ میں سنی بھی شیعوں کو یا علی مدد کہہ کے ملتے ہیں کیونکہ قلندر کی محنت ہی اتنی ہے. مہربانی آپ جیے. تو اس نے مجھے واقعہ سنایا, کہنے لگا جی اس محفل پاک میں میں ہندو مذہب کا ہوں, میں نے منتظمین سے اجازت لی کہ جی میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی سرکار کی نظم پڑھوں. وہ کہتا ہے شاہ جی نظم میں نے پڑھی, پبلک نے بڑا پسند کیا. مسلمان تو خوش ہوتے ہیں نا کہ ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کی تعریف کر رہے, تو ایک روحانی تسکین شیعہ سنیوں نے لی. لیکن جو گاؤں کی مسجد کے مولانا تھے انہوں نے جڑے سڑے کوڑے بی پی ہائی پتہ کیا کہا, کہنے لگے اوے اگر حسین تجھے بہت اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو رہا. اور پتہ نہیں میری یہ بات پچھلے بھائیوں تک پہنچ بھی رہی ہے. جب مولوی صاحب نے کہا نا تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو رہا, اس ہندو کے منہ سے کیا غضب کا فکرہ نکلا. اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. بہت شکریہ بہت شکریہ. مہربانی سر مہربانی. اور مسلمان ہو یار. حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں کا تو بے لعنت. بے شمار. خشنودیے محمد بسم اللہ سر آ جائے تشریف. گیلانی صاحب جگہ سلامات. ہاں جی جگہ دے بیٹا جگہ دے. جناب مولانا عمران عباس قمی صاحب جی, ان کی تشریف آوری سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹائم کتنا مختصر ہے. واقعی مجھے میرا خیال ہے 4 گھنٹے ہو گئے بیٹھک میں بیٹھے. لو میرا خیال میں ابھی ممبر دے دیتا ہوں آپ. اچھا بڑی اچھی بات ہے. کم از کم 4 گھنٹے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, 3 گھنٹے یا تو 3-4 گھنٹے میں پریشان ہمیں نہیں ہونا. اصل میں مجلسوں میں ہم جو مولوی ہوتے ہیں نا صرف یہ برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. سننا تو مومنین نے ذاکروں کو ہوتا ہے, مزے مزے کے قصیدے. لیکن ایک بات یاد رکھو, میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں, میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. میں تجمل ہاؤس میں نقوی برادرز کے اس سالانہ پروگرام میں نے یہ فکرہ کہا ہے کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں. اچھا جی میں خود بھی, آپ حیران ہو کہ سارے نہیں تو کچھ بندے تو مجھے دیکھ ہی رہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ میں خود بھی شیعہ ہوں. اور آپ کو اندازے نہیں ہے ہو کیا رہا ہے. سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. مجمع چپ رہے گا, مجھے دکھ نہیں ہوگا. اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر علی ولی اللہ پہ جھگڑے کیوں ہوتے. آپ جیے آپ جیے آپ جیے. بہت بڑی بات. لہذا میں خود شیعہ ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ ذاکر مجھے بھی اچھے لگتے ہیں. ہم بیسیکلی ہم سارے ذاکر ہی ہیں. یہ تو آپ کی محبت ہے قبلہ صاحب علامہ صاحب یہ آپ لکھ دیتے ہیں, وگرنہ بنیادی طور پہ ہم ذاکر ہیں. قمی صاحب بہت بڑا نام ہے کراچی بلکہ بر صغیری کی خطابت کا. علامہ عقیل ترابی کے والد محترم کیا نام تھا جی, علامہ رشید ترابی. جائیں جا کے ان کی قبر پہ جا کے وہ کتبہ پڑھیں, وہاں علامہ رشید ترابی نہیں لکھا ہوا, وہاں لکھا ہوا ہے ذاکر حسین رشید ترابی. لہذا
ذاکر کا بہت بڑا مقام ہے. میرے غریب خانے پہ بیسیکلی میرا غریب خانہ گجرانوالہ میں ہے. میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں گجرانوالہ کیونکہ اللہ والوں کا شہر ہے. تو میرا پنڈ پنجاب دا واحد پنڈ ہے جتوں دے قریشی بھی اہل حدیث نے. میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں, تسی فرنٹ سیٹ والے تے چپ کر کے بیٹھے. نہیں واقعی صرف اللہ, فقط اللہ, بس اللہ, اللہ ہی اللہ. مطلب ان کا ایک اپنا سلسلہ ہے. وہ ان کی پیغمبروں پہ بھی بریک نہیں لگتی. لیکن میرے گاؤں میں جب سالانہ ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے, جو سال انشاءاللہ 26 مئی کو وہ پروگرام ہو رہا ہے, تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو ایک دو مولوی میں نے بلائے تھے وہ تشریف نہ لا سکے. صبح 9 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک ذاکر ہی ذاکر. وہ اگلے دن مجھے ایک قبلہ صاحب کا, اپنے قبلہ صاحب کا فون آ گیا. کہنے لگے رضوی صاحب آپ علامہ ہو کے ذاکر پڑھاتے ہیں. میں نے کہا جی کیا کروں, مولوی تو ہر مذہب میں مل جاتے ہیں. کبھی آپ نے محسوس کیے یار کہ مولوی ہر فرقے میں آپ کو مل جائے گا. ذاکر سوائے شیعوں کے کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں. حالانکہ قمی صاحب ماشاءاللہ پڑھی لکھی شخصیت ہے. ذاکر اس میں فاعل کا صیغہ ہے, عربی زبان. ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے, ذکر کرنے والا. جو بھی ذکر کرے تو ذاکر. آپ کی مجلس تو مکرم شاہ جی سال بعد ہوتی ہے, اور ہمارے بھائیوں کے ذکر تو جمعے کے جمعے ہوتے ہیں. تو ذاکر تو ان میں بھی کوئی ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں. رسول اللہ کا شاہ جی صابر شاہ جی فرمان محمد عربی کا, اور غلط ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا. رسول نے کہا تھا ذکر و علی عبادت, کہ علی کا ذکر عبادت ہے. جب کسی اور کا ذکر عبادت ہی نہیں, ذاکر کیسے بن سکتے ہیں؟ مہربانی صاحب. متوجہ ہے سرکار صاحبہ. لہذا ذاکرین سے پیار کیا کرو, ذاکرین کو ڈھیر نیازیں دیا کرو, لیکن اگر تقدیر مولوی لے آئے تو مطلب غصے سے نہ دیکھا کرو. میں اس لیے آپ کے بھلے کی بات ہے یار, جو بچے بیٹھے میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں, میں نے بچوں کے بھلے کی بھائی جی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کلاس فیلو سے کوئی مذہبی ٹاپک پہ بات کرنی پڑ جائے, پھر وہاں قصیدہ شروع کرو گے, پھر وہاں قصیدہ نہیں کام آئے. لہذا علماء کرام کو بھی محبت سے سماعت کیا کریں, سنا کریں. مجھے یاد ہے جیسے مطلب روٹین میں ہم کہہ دیتے ہیں حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, دشمنان اہل بیت پلان. تو گجرانوالہ کی میں بات کر رہا تھا, وہ ایک صاحب مجھ سے ملے, کہنے لگے رضوی صاحب سنے آپ شیعہ مدرسوں سے خطاب کرتے ہیں. اور میں کیونکہ ویڈ شیڈ تو مولوی لگتا نہیں, کیونکہ مولوی تو ہر مذہب میں اسے سمجھا جاتا ہے جیڑا کرسی چ پورا نہ. تو مطلب 67 کلو کے بندے کو کیا کسی نے مولوی سمجھنا. تو کہنے لگے جی آپ سنیں, آپ مجالس پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی یقیناً الحمدللہ. کہنے لگے کوئی آپ کے مذہب کے لوگ آپ کی بات شات مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی کبھی تجربہ نہیں ہوا. میں نے کہا جی کیوں خیریت؟ کہنے لگے آپ اپنی قوم کے جوانوں کو سمجھائیں کہ وہ یزید پہ لعنت نہ کریں. میں نے کہا قبلہ کوئی پریشانی نہیں ہے, میں اپنی قوم کے بچوں سے اگر کسی مجلس میں کہوں کہ بیٹا یزید پہ لعنت نہیں کرنی, تو میرے لوگ سوچیں گے رضوی صاحب چنگے پلے سن, انہوں کی بن گئی. اللہ اکبر. مہربانی صاحب, بہت شکریہ صاحب. اجازت ہے جی بات میں مکمل کروں. میں نے کہا جی آپ مہربانی کریں, میں لوگوں سے آپ کی بات, آپ کا میسج اپنے لوگوں تک پہنچا دوں گا اپنی ذمہ داری سمجھ کے. لیکن اگر بچوں نے, میری قوم کے جوانوں نے مجھ سے کوئی دلیل مانگ لی
تو میرے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. ظاہر ہے بچے پوچھیں گے, میں کہہ دوں گا جی یزید پہ لعنت نہ کر. وہ کہیں گے بابا جی کیوں نہ کر؟ کہنے لگے جی دلیل اتنی بڑی ہے کہ کوئی آپ کے مذہب کا بندہ انکار کر ہی نہیں سکتا. کہا اچھا جی. کہنے لگے, میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگے آخر حسین سخی کا بیٹا ہے. میں نے کہا شکر ہے جی آپ مان گئے ہیں. کہنے لگے جی آخر حسین سخی کا بیٹا. لعنت یزید پہ اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دے. ہو سکتا ہے حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دے. میں نے کہا جی آپ کے فکرے سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک معاف کیا نہیں ہے. شام ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سبحان اللہ کی جگہ بندہ انا للہ شروع کر دے تاکہ جو ممبر والا ہے وہ کم از کم چلا جائے. نکھرے نکھرے انداز میں بیٹھے یار, جواب دیں گے نعرے کا, سارے جواب دیں گے. کہنے لگے ہو سکتا ہے حسین اپنا قتل یزید کو معاف کر دے. اب میں نے جو فکرہ کہا ہے اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں, بات پھر وہ باریکیوں والی ہے اور آپ جیسا باریکیوں کا لطف لیتے ہیں خدا جانتا ہے. ہمارے برادران اسلام کی علماء پریشان, وہ جب لائیو مجلسیں دیکھتے ہیں اور یا مطلب کہیں وہ انہیں بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے, کیونکہ میں تو مسلمانوں کی منتیں کرتا پھر رہا ہوں کہ مجلسوں میں آیا کرو. ابھی بھی آغاز میں نے یہی کہا ہے اور میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں چلو سارے نہ آؤ, جن کی ابھی نکاح نہیں کیے انہیں ہی بھیج دو. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, سارے نہ ہی سمجھو. مہربانی سر, جیو بسم اللہ. لہٰذا مطلب وہ یہ علماء اسلام بھی کہتے ہیں کہ یار یہ جو شیعہ لوگ اپنی قوم کے علماء کو, خطبہ کو, ذاکرین کو جتنے اپریشیٹ کرتے ہیں, جتنی حوصلہ افزائی, مجھے ڈائریکٹ میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کرتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے کہا تھا رضوی صاحب ہمارے ہاں بھی کل خانیاں اور اصالہ ثواب کی محفلیں ہوتی ہیں, اور ہمارے جب مولانا اصالہ ثواب کی کل خانی شلخانی سے خطاب کر رہے ہوں تو مجمع سہمہ بیٹھا ہوتا ہے. اور ہم نے شیعوں میں اصالہ ثواب کی مجلسوں میں دیکھا ہے کہ مجمع اسی طرح اصالہ ثواب کی مجلسوں میں بھی نعرے مارتا ہے جیسے روٹین کی مجلسوں میں. آپ کا مجمع خوش باش موت کا ذکر سنتا ہے, ہمارے بندے موت کے ذکر سے ڈرے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے کہا مولانا موت کے ذکر سے وہ ڈر جاتے ہیں جن کے مرشد مر جاتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. حد نگاہ تک سارا مجمع بیدار. مہربانی سر, آپ کی سوچوں سے بھی جلدی, مہربانی سر. تو جب انہوں نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے حسین یزید کو اپنا قتل معاف کر دے, میں نے کہا جی اب فکرہ وہ جو میں کہنے لگا جس کے لیے یہ میں نے کل خانیوں کا آسرا لے کے آپ کو جگایا, اس فکر پہ بے نیازی نہ کرنا یار. میں نے کہا جی, کہنے لگے جی ہو سکتا ہے حسین اپنا قتل ہی معاف کر دے. آپ نے سوچا کبھی آپ کی لعنت کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا جی بات تو آپ کی شاید کسی حد تک ٹھیک ہو, لیکن پھر بھی ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں. کوئی تو لطف لے گا. کیا کہنا آپ کے, کیا کہنے یار, جو اتنی لیٹ بھی آپ ماشاءاللہ ذہنی طور پہ جاگ جاتے ہیں. میں نے کہا جی احتیاطاً ہمیں, گیلانی صاحب احتیاطاً ہمیں لعنت کرنے دیں. تیرا نام کیا ہے یار آپ کا؟ کاشف. میرا تیرا لین دین دا رولا ہے, بیٹھا ہوا چپ چاپ مجھے تو گھور رہا ہے. یہی پرابلم ہے, بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. بیٹا آپ نے جھانکنا یار, آگے بیٹھ کے کو سبحان اللہ کو ماشاءاللہ ماڑا چنگا بولتے رہا کرو. میں نے کیا کہا, میں نے کہا قبلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے حسین اپنا قتل معاف کر دے. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا پھر بھی آپ ہمیں پلیز احتیاطاً لعنت. اب یہ لفظ اتنا گہرا تھا کہ وہ تلخی میں آ گیا. کہنے لگا حد ہو گئی ہے, میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں,
اور آپ ایک عام شیعہ ماتمیوں والی بات کر رہے ہیں. آپ نے قبلوں والی بات ہی نہیں کی. میں نے کہا جی میں خود بھی تو شیعہ ہوں، لہذا میں مولویوں والی بات نہیں کروں گا. میں تو کہوں گا آپ ہمیں یزید پہ احتیاطاً لعنت کرنے دیں. کہنے لگے شاہ جی آپ سمجھ نہیں رہے کہ معاملہ کتنا حساس ہے. اتنا حساس معاملہ ہے کہ اگر حسین نے یزید کو اپنا قتل معاف کر دیا پھر تمہیں پتہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. میں نے کہا جی پھر بھی ہمیں لعنت کرنے دیں. حسین یزید کو اپنا قتل معاف کر دے گا اور یزید ہمیں چھوٹی سی لعنت ہی معاف نہیں کرے گا. کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیو بیٹا، آپ زندہ و سلامت رہو. لہذا میں مہربانی سر آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. میں پورے یقین سے میں یہ دلیل، یہ فکر میں دلیل میں کہہ رہا ہوں. میری قوم کے جوان بھی سن رہے ہیں، بچے بھی، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ جیے جی، آپ ماتمی جیے، زندہ و سلامت رہے. آپ کے دم قدم سے ساری رونقیں. میں یہ فکرہ دلیل کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں. پورے ملک میں ایک سدا بہار، سدا بہار سمجھ دے، میں نے تو انجھے لگا میں اٹالین مجمنال گلنا کر رہا ہوں. ایک سدا بہار الزام جو ہے وہ ہماری قوم پہ تھوپ دیا گیا. وہ کیا یہ جی صحابہ کو نہیں مان. خدا کی قسم اس سے بڑا الزام شاید ہی ہم، کیونکہ ماڑے مسکین لوگ ہیں جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا. اور یہ ضیاء الحق کے دور میں سازش ہوئی تھی. ضیاء الحق کے نام سے واقف ہو؟ مجھے نہیں پتا آپ کہاں تک میرا ساتھ دیتے ہیں. ضیاء الحق نیک آدمی تھا، آپ شاید روٹ کے بیٹھ جائیں لیکن میں مائک پہ کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں. نیک آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ لیتا تھا. متوجہ ہے سرکار جی؟ مجھے موقع دیں آپ، میں جو بات کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا، حافظ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. ضیاء الحق دور میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کی قیادت میں. یاد ہوگا آپ جی؟ جی اسلام آباد میں جی، بہت بڑا. اس میں ضیاء الحق کا پروگرام تھا کہ اسلام ہم نے نافذ کرنا ہے. اور سٹارٹ جو لیا تھا وہ زکوٰۃ سے لیا تھا. علامہ مفتی جعفر حسین صاحب جب ٹیبل پہ بیٹھے اور ضیاء الحق نے کہا جی میرے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں، مجھے قائل کریں. قبلہ نے کہا جی ہم زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں، ہم نے 2.5% کا منکر کیا ہونا ہے، ہم تو خمس دے دیتے ہیں. اور نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے رہے. ہم مطلب یہ مال شال دینے سے ہم انکاری نہیں ہیں، لیکن یہ کیونکہ شرعی لفظ ہے لہذا جو طریقہ کار آپ اختیار کر رہے ہیں کہ 1 رمضان کو زکوٰۃ اکاؤنٹ سے از خود کٹ جائے گی. ہمیں اختلاف یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو امانتاً پیسے بینک میں رکھوا دیتا ہے، پیسے اس کے ہیں، زکوٰۃ اس کی کٹ رہی ہے. لہذا ضیاء الحق کو کہنا پڑا کہ جی ہم آپ کا اعتراض قبول کرتے ہیں. آپ شیعہ حضرات بینک میں ایک وہ پرفارما سا دے دیں ایفیڈیوٹ، تو شیعوں کی زکوٰۃ اکاؤنٹ سے نہیں کٹے گی. مہینے 3 نہ گزرے ہمارے بھائی بھی پرفارمے اٹھا کے پھر رہے، سانو بھی مور لوا دے. یار ماشاءاللہ آپ زیرک دوست ہیں، یہ بالکل موجود باتیں ہیں. میں کوئی مصر یا لبنان کی باتیں کر رہا ہوں، یہ آپ کے ملک میں. یہ میں اس لیے بات کرتا ہوں، خدا کی قسم یہ باتیں میں کبھی نہ کرتا. آپ بزرگوں کے ذہن میں تو بہت کچھ ہے، لیکن جو ہمارے ماتمی، ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں کے بچے ہیں، انہیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں کیا کیا مراحل طے ہم نے کیے. اچھا زکوٰۃ میں اس نے اختیار شیعوں کو دے دیا. اب ایویں کچھ 6 مہینے یا سال ہی گزرا ہوگا، علماء کرام نے کہا کہ جی کچھ اور شے بھی نافذ کرو. تو اس نے کہا جی پھر کیا کریں؟ علماء نے کہا جی وہ ایک عشر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ سٹی ایریاز والوں کو نہیں پتا، یہ فصلوں پہ شاہ جی ٹیکس ہے
10वां हिस्सा उशर अशरा आशूरा, 10 दिनों को अशरा कहते हैं। तो उशर 10वां हिस्सा है। ये जिम्मेदार को फसल पे और जेड़े दूजे जो पहले वाले टैक्स हैं वो भी चलते हैं, ये इस्लामी टैक्स है। मुझे माफ करना, टैक्स मैंने कह दिया, ये जो उशर भी देना पड़ेगा। मुफ्ती जाफर साहब ने फिर राब्ता करके कहा जी साढ़े मजहब में उशर है ही नहीं, हम क्यों देंगे। वो इस्लामाबाद वाले एहतजाज का उसे पता था, उसने कहा जी तुसी ना दो। जब ये फैसला ज़ियाउल हक ने अनाउंस कर दिया कि शिया जिम्मेदार उशर फसलों में से नहीं देंगे, पंजाब दे अद्धे डेरियां ते अलम लग गए, असी शिया हो गए। क्या कहने मुतवज्जे है सरकारा। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा मुझे याद है, बल्कि आपको भी याद होगा कि ज़ियाउल हक के दौर में उसने ज़ाहिर है बैरूनी ममालिक से कुछ ना कुछ लेने शेने के लिए सिर्फ मार्शल लॉ काम नहीं देता, लिहाजा उसने उसे जमहूरी रंग देने के लिए एक मजलिस शूरा बना दी। हुण किसे भी हाँ नहीं करनी, सारे ही 28 साल दे बैठे, अब बुजुर्ग भी आने अच्छा तो नहीं। और यार ये बातें आपकी नस्लों तक पहुंचनी चाहिए। मजलिस शूरा का मेंबर MNA के बराबर होता था, वही सहूलतें जो MNAs को मिलती हैं, और हर जिले से एक मेंबर रखा गया। हमारे कालम दीन थे, मेरे भाई अलामा तुराबी साहब भी बैठे में, आप भी सारे शायद नाम से कुछ बंदे वाकिफ होंगे, अलामा मुफ्ती सैयद नसीरुल इज्तिहादी, ये कराची का एक नाम था। शाम गरीबा टीवी से खिताब भी वो किया करते थे, बड़े कमाल के खतीब थे। उन्हें भी ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा के मेंबर होने का शर्फ हासिल था। मजलिस शूरा का इजलास हो रहा था और एक आलम दीन मेंबर ने उठ के कहा कि जी लोग एतराज कर रहे हैं कि ज़कात उशर जेड़ियां लैन वालियां शिक्कां ने वही नाफज हो रही हैं, तो कोई और शय भी इस्लाम की तो नाफिज करो। ज़ियाउल हक ने कहा मौलाना क्या करूं। उसने कहा जी चोरों की सजा का ऐलान करो। ज़ियाउल हक ने कहा चोरों को क्या करते हैं इस्लाम में। उन्होंने कहा जी चोर के हाथ काटे जाते हैं। ज़ियाउल हक ने कहा कानून बना दो कि चोरों के हाथ कटेंगे। शिया आलिम मुफ्ती नसीरुल इज्तिहादी बोले कि जी हमारी फिक़ा में चोरों के हाथ नहीं कटते, उंगलियां कटती हैं। और दूजे मौलवी ने उठ के आख्या ज़ियाद साहब इन्हां शिया तुहानू कख नहीं करेंगे, जो भी बात करते ये दरमियान में अपनी फिक़ा निकाल के बैठ जाते। इज्तिहादी साहब ने कहा जी हमारी मजबूरी है, अब इस्लाम नाफिज होगा तो हर बंदे को उसकी जो फिक़ा है उसके मुताबिक ही नाफिज होगा ना, या तो सारे मुल्क को एक फिक़ा पे चलाने का हौसला करो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम इस पाकिस्तान में किराएदार तो नहीं है ना। हाँ हमारा बानियान में नाम है यार। लिहाजा ज़ियाउल हक साहब आपको ये मसला देखना, गहराई में जाके देखना पड़ेगा। उसने कहा जी सारे फिकों के उलमा बैठे में, बात अभी तय हो जानी चाहिए, आप क्या फरमाते हैं। नसीरुल इज्तिहादी साहब ने कहा जी फ़िक़्ह जाफरिया में चोर के हाथ नहीं काटे जाते, उंगलियां काटी जाती। उसने कहा जी ये फलसफा क्या है। मुफ्ती साहब ने कहा क्योंकि अल्लाह की इबादत के लिए सजदा सबसे अहम इबादत है, अहम रुकन है। सजदे के लिए 7 जगहों का मट्टी पे जमीन पे लगना जरूरी है। एक ये पेशानी, ये 2 हाथ की हथेलियां, 2 ये घुटने, 2 पांव के नाखून। आप हाथ काट के अब क्या देख रहे हैं। चोर को चोरी की सजा तो दी जा सकती है, लेकिन चोर से भी आप इबादत का हक नहीं छीन सकते। अल्लाह करे मेरी बात पे आप ध्यान दे जाए। बात जहन को लगती है यार।
بہت شکریہ قمر. ہاؤس پورا علماء کا بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگے جی یہ بات تو کسی حد تک آپ کی ہم تھوڑا اس پہ غور کریں گے، لیکن فقہ میں تو ید کا حکم ہے. ید ایدیکم، ید عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں، تو شریعت میں تو ہاتھ کٹنے کا حکم ہے. یہ انگلیاں متبادل کیسے بن گئی ہاتھ کا؟ اجتہادی صاحب نے وہ ضیاء اللہ کے پیچھے جو میجر کھڑا تھا نا، اسے کہا کاغذ قلم لاؤ. اجتہادی خوش قسمت نکلے، کاغذ قلم مل گیا. کیا بات ہے. اور قبلہ جیسے ہی کاغذ قلم آیا نا، اجتہادی صاحب نے ساتھ والے اپنے قبلہ کعبہ جو بالکل قریبی چہر پہ ان پہ کہا حج مولانا آپ اپنے ہاتھوں سے لکھیں ضیاء الحق. ضیاء صاحب کا چہرہ کھل گیا کہ میں علماء کے ذہنوں میں کتنا رچ بس چکا ہوں کہ مولانا اجتہادی صاحب میرا ہی نام لے رہے ہیں. کہ میں نے کہا ہاں آپ لکھیں نا، اپنے ہاتھ سے لکھیں ضیاء الحق. انہوں نے قلم انگلیوں میں پکڑا اور لکھا ضیاء الحق. اجتہادی صاحب نے کہا جی آپ نے لکھ لیے؟ کہنے لگا جی میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. اجتہادی صاحب نے کہا جی آپ نے تو انگلیوں سے لکھا ہے. آپ سارے بندے شاید دھیان ہی نہیں دے رہے. بھئی میں نے کہا ہے ہاتھ سے لکھو، آپ نے تو انگلیوں سے لکھا ہے ضیاء الحق. دور 7ویں چیئر سے ایک مولانا اور بولے، کہنے لگے ضیاء الحق صاحب اس طرح تو جو بھی چور پکڑا جائے گا وہ اپنی ہتھیلی بچائے گا. میں کل ہی سواد لے رہے ہیں، وہ اپنی ہتھیلی بچائے گا، انگلیاں کٹوائے گا. اس طرح تو جس کو بھی عدالت سزا دے گی وہ کہے گا میں شیعہ ہوں، تاکہ ہتھیلی بچ جائے. انگلیاں جب اس نے طنز کر کے کہا نا پھر چور ہی اس مذہب. اجتہادی صاحب نے کہا جی سارے چور نہیں کہیں گے میں شیعہ ہوں، ہاں فقہ اپنی کی خبر لو جسے چور بھی قبول کرنے کو تیار نہیں. کیا کہنے آپ جیئیں. لہذا بہت شکریہ سر. میری ملت مسلمہ سے اپیل ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو مجلسوں میں نہیں بھیجنا چاہتے آپ بے شک نہ بھیجیں، لیکن آپ کو نظر ثانی عقیدوں پہ کرنا پڑے گی. ہم شیعہ ماڑے صحیح ماڑے اتنے ہیں کہ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا اسی حاضر ہی حاضر. یہ جو بات کی جاتی ہے جو دیر سے روزہ کھولتا ہے اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا دے ہندوؤں نوں سنا دے نے؟ آپ کا روزہ 10 منٹ بعد میں کھلتا ہے نا. تو یہ پورے ملک میں آپ کیا دیکھتے ہیں گال رمضان دی شروع کچھ بندے اس گلوں میں چپ کر جانے نے کہ تیرے اگلا چن پھر نہ چڑھ پا. اور ترتیب نہیں بدلتی، حوصلے سے بات سنا کرو. شام میں شاہ جی مکرم شاہ جی سارا مجمع جیت چہرے بیٹھے میں ریشو نکالو. قمر شاہ جی ریشو نکالو. افطاری کے ٹائم شہروں میں ایکسیڈنٹ بڑھ جاتے ہیں. کوئی گل نہیں، میرے اپنے ہی ہیں، عمران بھی بھتیجے بھی ہیں بھائی بھی ہیں. 2 منٹ زیادہ بھی ہو جائے تو جتنے 3 گھنٹے نے ہوتے 3.25 صحیح. وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھے میں، بیگانی جگہ ان کے لیے بھی نہیں ہے. یہ اپنا گھر ہے تاں ہی 3 گھنٹے دے بیٹھے نے، ہاں باہر تے 10 منٹ بھی بریک نہیں لاندے. تو ایک جگہ کا تعلق ہوتا ہے. مجھے ایک موقع دے، شام کے ٹائم موٹر سائیکل والا ٹریکٹر کو مار رہا ہے، دونوں کے ذہن میں ہے کہ میرا روزہ مکروہ نہ ہو جائے. میں ان مسلمانوں کے بچوں کو تسلیاں دیتا پھر رہا ہوں، اور ایزی لائف جیو. روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا، روزہ کرتوتوں کی وجہ سے مکروہ. اب دیکھیں بھرا مجمع میرے سامنے ہے،
دور سادہ دور تو ہے نہیں، گوگل کا دور ہے، بلکہ مولانا گوگل کا دور ہے۔ اب بچے مولویوں سے مسئلے کم پوچھتے ہیں، لہذا گوگل دور میں بات کرنی چاہیے جس بات پہ آپ قائم رہ سکیں۔ میں کہہ رہا ہوں روزہ ٹائم کی وجہ سے تو ہمارے مسلمانوں کے بچے پتہ کل کیا کہیں گے، یار عیفیہ مولوی بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، روزہ ٹائم کی وجہ سے اور کس وجہ سے مکروہ ہوتا ہے، اور ٹائم کی وجہ سے کیسے مکروہ ہوتا ہے؟ آٹومیٹکلی آپ کا روزہ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، آپ بے شک عصر کے بعد ہی سموسے ہاتھ میں رکھ لیں، لیکن روزے نے اپنے ٹائم پہ کھلنا ہے، اور جب روزہ اپنا ٹائم ہو جاتا ہے پھر آٹومیٹکلی آپ پکوڑا نہ بھی کھائیں۔ اللہ رسول نے روزے فرض کیے تھے، امت نے پکوڑے فرض کرنے، مطلب ممکن ہی نہیں ہے دسترخوان پہ پکوڑے سموسے نہ ہو، تو رمضان کے ہونے پہ یقین ہی نہیں آتا۔ لہذا بچوں، آپ کے منہ میں سموسہ نہ بھی جائے، کھجور نہ بھی جائے، آپ کچھ نہ بھی کھائیں، آپ کا روزہ اپنے ٹائم پہ کھل جاتا ہے۔ کہتے ہیں یار شیعہ بڑے ہی بادشاہ جائے، یہ بغیر کھایوں کیسے کھلتا ہے؟ بغیر کچھ کھایوں، ایڈی سوکھی اردو، بغیر کچھ کھایوں روزہ کیسے اور اگر نہیں کھلتا تو تیرے بزرگ جوانوں کو میں نے کئی جگہوں پہ سنا ہے، جی میں سحری اٹھ نہیں سکا لیکن اللہ نے صحت دی ہے، میرا کل بھی 8 پیرا سی۔ پتہ نہیں آپ کہاں رہ جاتے؟ یار کوئی تو بولو، یہ 8 پیرا روزہ کسے کہتے ہو جس میں روزے دار سحری نہیں کھاتا؟ اور سحری نہیں بھی کھاتے تو روزہ ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی فقہ کا مسئلہ ہے، بغیر کھائے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ یہ شام کو مکروہ میں ٹکرے مارنے والوں، جو روزہ بغیر کھائے کھل جاتا ہے وہ شام کو بغیر کھائے وہ جو رکھ لیتے ہو وہ کھلتا کیوں نہیں ہے؟ لہذا ہم جی بسم اللہ ماشاءاللہ، لو جی ہن خطرے دا الارم جی، دوسرے ذاکر بھائی راجہ صاحب بھی آ گئے، اب بات میں کلوز کر رہا ہوں۔ بات میں صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ الزام میری قوم کے بچوں پہ لگانا چھوڑ دو کہ یہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے۔ قرآن لاؤ میرے سر پہ، میں اٹھانے کو تیار ہوں کہ جو جس کا مقام ہے ہم اس کا مقام دیتے ہیں۔ بات میں ختم کر رہا ہوں، جو جس کی حیثیت ہے۔ لیکن چلیں بات اس طرح ختم کرتے ہیں کہ لاہور کے مسلمان ایک اجلاس سیمینار کریں اور اس میں ایک فہرست بزرگوں کی بنا کے ہمیں دے دیں کہ جی روز روزہ رولا مکاؤ، ان بندوں کی عزت کرنی۔ میں نقوی ہاؤس میں وعدہ کر رہا ہوں، ہم کوشش کریں گے کہ کسی کا دل نہ دکھے، لیکن ہم عزت کرنی شروع کرتے ہیں، آپ تیسرے مہینے بعد بندہ بدل جاتا ہے۔ میں سادہ مسکین آدمی ہوں یار، میں یہی سمجھتا تھا کہ جس نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہو نا اس کی عزت کرنا لازم ہے۔ ہم مائنڈ یہ بنا کے بیٹھے تھے کہ جہاں رضی اللہ ہو اس کی عزت کرنی ہے۔ آپ نے کراچی میں بینر اٹھائے اور یزید کے آگے لکھ دیا رضی اللہ۔ مسلمانوں خدا را سوچو یار، وہ ایک دوسرے کی ضد میں کدھر جا رہے؟ وہ تم نے رضی اللہ کا لفظ اتنا گرا دیا، حالانکہ رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا تھوڑی ہے۔ یہ تم نے کس کی دشمنی میں کن کے اشاروں پہ یہ کیا؟ اور صرف رضی اللہ نے لکھا۔ نوید شاہ جی میں بات ختم کر رہا ہوں، صرف رضی اللہ نہیں بلکہ اس سے پہلے لکھا سیدنا۔ آپ تو سواد لطف لیتے ہیں نا کہ جی مولوی اور آپ ہی آکھ رہے سید تے آپ ہی آکھ رہے نا، اور وہ پنجابی والا سیدنا تھوڑی کہتے، وہ عربی والا سیدنا ہے جس کا مطلب ہے ہمارا سید۔ اچھا مجھے کہ یہ بھی سمجھ نہیں آئی، ماشاءاللہ یہاں بڑا لطف ہوتا ہے نقوی برادرز کے ہاں
کہ مطلب دیہات کی نمائندگی بھی ہوتی ہے، شہروں کی نمائندگی بھی ہوتی ہے، تو سید ایک ذات ہے تے بندیاں دا سجیوں کھبیوں یہی دل کردا ہے اسی بھی سید ہو جائیے۔ آ جائیں سرکار جواد شاہ جی، سیدنا سیدنا، وہ سید ایک ذات ہے، اور کسے نو تے لکھو شیخ ہونا، وڑیچ ہونا، چیمے ہونا، چٹھے ہونا، ساری برادریاں چھوڑ کے تیرے مولویوں کا سیدنا لکھتے رہنا اس بات کی دلیل ہے تیرے قبلے مان گئے ہیں ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جیو یار، آپ جیے۔ مہربانی سر، مہربانی سر۔ ہمارے ان مہربانوں نے شروع میں مولا کائنات کے نام کے ساتھ لکھا تھا سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی۔ وہ میں سلام کروں گا اس سالانہ مجلس میں تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل کو، جنہوں نے فیصلہ کن انداز میں اپنے تبلیغی مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، انہیں مولا علی کہا کرو۔ مہربانی سر، مہربانی سر۔ اللہ زندگی دے مولانا طارق جمیل کو، مجلسیں لائیو چلتی ہیں اور پروگرام ماشاءاللہ کرپالوی صاحب تو پھر کمال لائیو چلاتے ہیں، کہیں نہ کہیں بات چلی جاتی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل تک بھی اگر یہ بات پہنچے، میں ایز اے سید دعا مانگ رہا ہوں کہ بلا مولا آپ کو لمبی زندگی دے۔ آپ نے صدیوں پرانا مسئلہ حل کر دیا کہ حضرت باقیوں کو کہو اسے مولا علی کہا کرو۔ مولانا آپ پاکستان کے واحد مولوی ہیں، واحد کی قدر کرنا۔ مولانا آپ واحد مولوی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی قبر روشن کر دی۔ ہاں یہ فکرے کہہ کے آپ نے اپنی قبر جگمگا لی ہے کہ حضرت باقیوں کو کہیں انہیں مولا علی۔ طارق جمیل صاحب مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے روحانی طور پہ آپ کو کہیں سے اشارہ مل گیا ہے کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا۔ کیا کہنے، جیتا جاگتا مجمع، گفتگو میں ختم کر رہا ہوں۔ تو یہ ہر بندے کو سیدنا سیدنا سیدنا، یہ سیدنا ایسی سمجھ آئے گا، آپ جیئے جی، آپ جیئے، یہ بالکل ایسے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جیسے ہندوستان کے وزیر اعظم جناب محترم، لاکھ ادب سے نام لوں کیونکہ وہ بھی کسی کے لیڈر ہیں، یہی کہا جاتا ہے نا، جناب نریندر مودی صاحب مسلمان ہو جائے، اس کا تو شاید پروگرام ہو، آپ کی خاموشی کی وجہ سے اس نے مسلمان نہیں ہونا۔ تو یار کوئی وسعت قلبی کا مظاہرہ کرو۔ نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور کہے میں نے واگا بارڈر سے لاہور آنا ہے۔ آج میں کہ مائلس بارڈر کے اس ایریا میں بھی پڑھ کے آیا، بارڈر سے میں نے لاہور آنا ہے، اور لاہور کے مولوی واگا بارڈر پہ اور جتھے پریڈ ویکھن جاندے ہیں وہاں کھڑے ہو جائیں اور بینر ہاتھوں میں ہو سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، سیدنا۔ بات جواد سجی باریک ہے، اور جب مودی جیسوں کو بھی سیدنا لکھ دو گے پاکستان کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ جیئے، لیکن اگر اولاد محمد سمجھ میں آ جاتی پھر علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں کیوں لایا جاتا؟ سیدہ تیرا ہے کہنا قبول کر لے۔ 2 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں، میں اس وقت مصائب نہ بھی پڑھتا لیکن مجلس ادھوری رہ جاتی جب تک اولاد زہرا کا دکھ نہ پڑھا جائے۔ کچھ ہمارے بھائی اہل اسلام، معاشرتی زندگی ہے، شیعہ سنی، رشتہ داریاں، اہل حدیث، تعلق، واسطے، خوشیاں، غمیاں مشترکہ آنا جانا، لیکن کئی بھائی سوچتے کچھ اظہار کر دیتے کہ یار یہ آپ کیسے مذہب والے لوگ ہیں، آپ سارا سال روتے رہتے ہیں۔ ہمیں معاشرے کی باتیں رلا دیتی ہیں۔ یہ جس بی بی کا میں نے کہا ہے نا کہ علی کی بیٹیوں کو بازار،
یہ تمہارے نبی کی بیٹی ہے. نام اس بی بی کا زینب تھا. پیکا شہر مدینہ تھا. دفن شام میں ہوئی. یہی ہمارے رونے کی وجہ ہے. آپ جی یہی ہمارے رونے کی وجہ. یہ میرپور کے نوید شاہ جی میرپور کے علاقے کا یہ واقعہ، یہ کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک بندے نے اپنے بیٹے کو یورپ بھیج دیا. وہ بیچارہ ابھی سیٹ نہیں ہوا تھا یا اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہاں کے جو پاکستانی دوست تھے انہوں نے اس کے گھر کا نمبر لے کے فون کیا کہ ڈیڈ باڈی لانے پہ خرچہ بہت ہوتا ہے، آپ اجازت دیں، تقدیر کے فیصلے ہیں، اسے یہیں دفنا دیتے. اس کا باپ بڑا غریب تھا. اس نے رو کے کہا میری 1 ایکڑ زمین ہے میں بیچ دوں گا، لیکن میں بیٹے کی میت اپنے قبرستان میں دفن کروں. اور تو بیٹے پردیس میں دفن نہیں ہونے دیتا. کیا جرم تھا علی کی بیٹیوں کا؟ کہاں مدینہ، کہاں شام، کہاں لاہور. جایا کرو علی کی بیٹی کے مزار پہ، تیرا قرلانہ بھی قبول کر لے. آج ہمیں کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی، شیعہ ہر وقت روتے ہیں. یہ تیرے لاہور کی آبادی ہے. میں جوہر ٹاؤن میں بات کر رہا ہوں. جوہر ٹاؤن کی کوئی رہنے والی بیٹی 4 سال کے بعد بھی جوہر ٹاؤن میں آئے، کیا پوچھے کہ یہ محلہ کون سا ہے؟ بیٹیوں کو اپنے پیکے گھر کی گلیاں بڑی یاد ہوتی. تیری بیٹیاں 6 سال بھی بعد آئیں وہ پیکی گلیوں میں حیران نہیں ہوتی. اللہ جانے تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا. وہ نان کے شہر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ آباد رہو یار. بس آدھا منٹ میں لے رہا ہوں. کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہنوں میں نہیں؟ کون سا سیدوں کا کون سی مصیبت ہے جو آپ نے سنی بھی نہیں ہے؟ روتی آنکھوں سے میرے ساتھ ایک مل کے دعا مانگو، یا اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو. علی کی بیٹی کا صدقہ، حسین کی بیٹی کا صدقہ. جب آئیے نا 1.25 سال کے بعد 18 بھائیوں کی بہن نہ بھائیوں کی حویلی میں گئی تھی نہ سورے گھر میں گئے. سیدھا نانے کی قبر پہ جا کے تعویذ قبر کو دیکھ کے کہتی ہے نانا باغی کی بہن کا سلام لے لو گے؟ تڑپ گیا محمد قبر میں. آواز ہے تو شہید کی بہن ہے. زینب تیرا نانا تیرا شکر گزار ہے. رو کے کہتی ہے نانا بیٹیاں حاضر ہیں، اگر کوئی اور شام ہے آباد رو. تیرا کرلا کے رونا بھی قبول کر لے. اگر کوئی اور شام ہے تو بتا. قبر نبی میں زلزلہ تھا یا بی بی نے تیسرا فکرہ کا. کہتی ہے نانا تیری نسل قیامت تک بچا کے لے آئی، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا. اور چوتھا فکرہ کہتی ہے نانا پچھتائے گا وہ ظلم، پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری زینب پہ نہیں ہوا، پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری بیٹیوں پہ نہیں ہوا. لیکن نانا شکوہ ایک کر رہی ہوں، عیسائی تیری زینب کو چادریں دیتے تھے، مسلمان نیزوں سے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت.